دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جان چکے ہیں کہ شہاب بھائی واگا بارڈر کراس کر کے پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اس وقت وہ اپنے ساتھیوں اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ لاہور میں ہیں۔ یہاں ان کا اتنا شاندار استقبال کیا گیا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ لاہور پہنچنے کے بعد بھی شہاب بھائی نے اپنا سفر جاری رکھا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور شہر پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اب لاہور اتنا بڑھ گیا ہے اس کے آس پاس علاقے بھی لاہور میں داخل ہو چکے ہیں۔ شہاب بھائی نے لاہور میں بالکل بھی اجنبیت محسوس نہیں کی۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے ان کا اپنا ملک ہو اور یہاں کے لوگ ان پر جان لٹانے کو تیار تھے۔ شہاب بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے اور جہاں سے بھی گزرتے دیکھنے اور ملنے والوں کا ہجوم لگ جاتا۔ لوگ انہیں ایک نظر دیکھنے کو بےتاب تھے اور ایسے ہی وہ سفر پر گامزن تھے جب اچانک ایک لڑکا ان کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، شہاب بھائی پلیز میری بات سنیں، میرے دادا ابو بہت بیمار ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، پلیز میرے ساتھ چلیں، وہ اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں۔ شہاب بھائی اس لڑکے کی بات سن کر رک گئے۔ وہ لڑکا شہاب بھائی کو رکتے دیکھ کر خوش ہو گیا اور اسے یقین تھا کہ شہاب بھائی ضرور اس کی بات سنیں گے۔ دوستو، آپ تو پاکستانی پولیس کو جانتے ہیں کہ یہ کسی کی بھی نہیں سنتی، یہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ابھی بھی شہاب بھائی کے ساتھ پولیس والے تھے، انہوں نے اس لڑکے کو دھمکا دے کر پرے کر دیا اور کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ انہیں لگ رہا تھا کوئی لڑکا جان بوجھ کر شہاب بھائی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تاکہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کریں، لیکن وہ لڑکا کہتا رہا کہ میری بات کا یقین کریں، بس چند پلوں کے لیے میرے دادا ابو سے مل لیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن پولیس کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ شہاب بھائی کی حفاظت کرے، اس لیے پولیس آفیسر نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ شہاب بھائی کو اس لڑکے کے ساتھ جانے دیں۔ شہاب بھائی کچھ کہنا چاہتے تھے تو پولیس والوں نے کہا کہ تمہیں اثر نہیں ہوتا، بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ جیل میں بند کر دیں گے۔ ان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے پر مایوسی ابھری۔ اس نے شہاب بھائی کی جانب نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا۔ تب شہاب بھائی نے کہا، رک جاؤ۔ وہ لڑکا رک گیا اور حیرت اور خوشی سے شہاب بھائی کو دیکھنے لگا۔ شہاب بھائی نے کہا کہ میں بزرگوں کی عزت کرتا ہوں اور ان کی خواہش کا احترام کرتا ہوں جو ان کے دادا ابو نے پیش کیا ہے۔ میں چند پلوں کے لیے صحیح لیکن ضرور ملوں گا۔ پولیس والے حیران تھے، انہیں برا بھی لگا کہ آپ بھی لڑکے کی باتوں میں آ کر اپنا وقت ضائع کرنے والے تھے۔ اب وہ لڑکا پرجوش تھا، شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو راستہ بتا رہا تھا اور شہاب بھائی اپنے ساتھیوں سمیت آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ ساتھی شہاب بھائی کے پاکستان کے ہی لوگ تھے جو شہاب بھائی کی محبت میں اب ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لڑکے نے بتایا کہ اسے یہاں تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگا تھا، حالانکہ وہ گاڑی پر آیا تھا، پیدل چل کر جانا تھا تو بہت سا ٹائم لگنے والا تھا۔ پولیس والے بار بار لڑکے سے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مذاق ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور لڑکا کہہ رہا تھا کہ بھلا میں اتنا برا مذاق کیوں کروں گا، میں کسی نیک انسان کو اس کے راستے سے کیوں بھٹکاؤں گا۔ ابھی شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے 1 گھنٹے کا سفر طے کیا تھا کہ اچانک شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے، ہر طرف افراتفری پھیلی تھی۔ پولیس والے نے ایک آدمی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ شہر میں ایک بہت بڑا اژدہا نما سانپ گھس آیا ہے جس نے کافی لوگوں کو ڈس لیا ہے اور وہ اتنا زہریلا ہے کہ وہ جسے بھی ڈسا ہے وہ بچ نہیں پایا۔ وہ 60 فٹ لمبا اور موٹا ہے۔ پہلے تو سب نے اس آدمی کی بات کو مذاق سمجھا اور جب پورا شہر ایک ہی بات دہرانے لگا تو شہاب بھائی سمیت سب لوگ پریشان ہو گئے۔ کسی نے بتایا کہ سانپ ایک ویران جگہ پر اسی راستے پر تقریباً 30 منٹ کی مسافت پر سڑک پر ایسے بیٹھا ہے جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ بات سننے میں ناقابل یقین تھی، بھلا سانپ کیوں کسی کا انتظار کرے گا، اور یہی حقیقت تھی، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بات سن کر لڑکے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اسی راستے پر ہسپتال تھا جہاں اس کا دادا ایڈمٹ تھا۔ پولیس والوں نے شہاب بھائی سے کہا، آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے، آگے خطرہ ہو سکتا ہے، آپ واپس پلٹ جائیے۔ شہاب بھائی یہ سنتے ہی کہنے لگے، کیا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے میں نے کتنے خطرناک واقعہ دیکھے ہیں
جب سے میں نے یہ سفر شروع کیا ہے تب سے ہی ایسا ہو رہا ہے۔ ویسے بھی صراط مستقیم پر چلنے والوں پر مشکلیں تو آتی رہتی ہے۔ شہاب بھائی کی باتیں سنتے ہی پولیس والوں نے کہا پھر بھی آپ کو آگے جانے کا مشورہ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ ہمارے ملک میں مہمان ہیں اور آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ شہاب بھائی نے کہا اللہ پر پورا بھروسہ ہے، یقیناً سانپ کے آنے میں بھی کوئی حکمت ہوگی، مجھے آگے لازمی جانا ہے اور اب تو میں لڑکے سے وعدہ بھی کر چکا ہوں کہ اس کے دادا سے ضرور ملوں گا، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ چنانچہ سب نے اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھ گئے۔ شہاب بھائی کی باتوں سے سب کے حوصلے اور ایمان بلند ہو چکے تھے۔ پورے شہر میں پولیس کی گاڑیاں گھوم رہی تھی اور صورتحال یقیناً بہت خراب ہو چکی تھی۔ شہاب بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور پھر انہوں نے جو دیکھا سب کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک بڑا اژدہا سڑک کے بیچوں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ جو نوجوان لڑکے شہاب بھائی کے ساتھ یہاں تک کہ پولیس والے بھی ایک بار تو یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ انہیں لگا کہ کوئی چھوٹا موٹا سا سانپ ہوگا، لیکن یہ تو اژدہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا وہ سانپ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا اور آگے سب انسان کسی کو سانپوں کی زبان نہیں آتی تھی کہ وہ اس سے بات کر کے واپس بھیج سکے۔ سانپ کو دیکھتے ہی پولیس والے نے شہاب بھائی سے کہا یہاں سے ہی واپس پلٹ جاتے ہیں۔ وہ پریشان تھے کہ شہاب بھائی کی ذمہ داری تھی، اگر شہاب بھائی کو کچھ ہو جاتا تو ملک کی کتنی بدنامی ہو جاتی اور وہ اللہ کو کیا منہ دکھاتے۔ بس اسی لیے وہ بار بار شہاب بھائی سے کہہ رہے تھے کہ چھوڑیے، کیا بوڑھے آدمی سے ملنا، واپس چلتے ہیں۔ شہاب بھائی نے کہا نہیں، بنا اس آفت کو ٹالے یہاں سے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے 2-3 معصوم لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ شاید سانپ نے بھی شہاب بھائی کے ساتھیوں کو دیکھ لیا تھا، لیکن کمال حیرت سانپ وہیں پر بیٹھا رہا، 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اتنی دیر میں وہاں چاروں جانب پولیس ہی پولیس جمع ہو چکی تھی۔ آس پاس کی دکانوں سے لوگ جا چکے تھے۔ پولیس نے سانپ پر گولیاں چلانی چاہی تاکہ اسے مارا جا سکے۔ اس پر شہاب بھائی نے کہا اگر ایسا کیا گیا تو سانپ بھڑک اٹھے گا اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ یہاں موجود لوگوں کی جان کو ایسا خطرہ ہے، اس پر گولیاں نہیں چلائی جائیں گی، بلکہ اسے کسی اور طریقے سے پکڑنا چاہیے۔ شہاب بھائی کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ پولیس والے ایسا ہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سانپ کسی صورت قابو نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، تبھی وہاں پر ایک شخص دکھائی دیا۔ اس کا جوگی جیسا حلیہ تھا۔ اس نے ایک مٹیالہ چولا پہن رکھا تھا اور ہاتھ پاؤں میں کڑے۔ اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس کے سر کے بال کسی گھونسلے کی مانند تھا اور ان کی آنکھیں سرخ اور کسی جلال میں چلتا آیا اور سانپ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ پولیس والوں نے اعلان کیا اور اسے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، سانپ سے دور ہو جاؤ، ورنہ وہ تمہیں ڈس لے گا۔ لیکن وہ جوگی بابا وہیں پر کھڑا رہا۔ سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے کہ اب سانپ اپنا فن پھیلائے گا اور اسے اپنے زہر سے ڈس کر مار ڈالے گا، کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ لیکن بس حیران ہیں جب وہ جوگی بابا کہے لگا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ سانپ کے پاس ایسے کھڑا تھا جیسے کسی انسان کے پاس کھڑا ہو۔ اس کے ہنسنے پر سب نے حیرانی سے دیکھا۔ اب وہ بڑبڑانے لگا، جس پر سانپ ہلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ سب سمجھ گئے تھے یہ سب جوگی بابا کا پالتو جانور تھا یا پھر اسے سانپوں کو کنٹرول کرنا آتا تھا۔ جوگی بابا نے سن آنکھیں شہاب بھائی پر ٹکا دی اور کہا جان پیاری ہے تو واپس پلٹ جا، جس ملک سے آیا ہے ادھر ہی چلا جا اور یہ سفر جو تو نے شروع کیا ہے اسے یہیں ختم کر دے۔ یقیناً وہ شہاب بھائی کو حج پر جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ پولیس کے پیچھے چند لوگ موجود تھے جو ویڈیو بنا رہے تھے۔ شہاب بھائی نے غور سے چاروں جانب دیکھا، تبھی وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا امتحان ہے، یا کوئی جان بوجھ کر ایسی حرکت کر رہا ہے جن کا دشمن ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو نہ چاہتا ہو کہ شہاب بھائی حج پر جائے، وہ بھی پیدل، اور اسلام کا نام روشن کرے۔ شہاب بھائی اس کے جواب میں کہا کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، اور تم کیوں معصوم لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ مجھ سے مسئلہ ہے یا میرے حج پر جانے سے؟ شہاب بھائی کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ جوگی بابا غصے سے بفر ہو گیا
اور کہا کہ سوال نہ کر، واپس چلا جا۔ اور پھر تبھی اس لڑکے کا فون بجا جس کے دادا سے ملنے ہسپتال جا رہے تھے۔ تو اس نے فون اٹھایا تو اس کا دادا مری مری آواز میں بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ شہاب کو بولو گھبرانا نہیں، یہ دشمن کی ایک چال ہے دین اسلام کو بدنام کرنے کی۔ پھر اس نے کچھ دعائیں بتائی کہ ان کا ورد جاری رکھو، پھر سانپ اندھا ہو جائے گا۔ اور اس نے فون بند کرتے ہی شہاب بھائی کو ساری باتیں بتا دی۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے وہ دعا پڑھی اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جوگی بابا ان سب کو دیکھ کر مزید آگ ببولا ہوا اور اس سے پہلے کچھ کرتا سانپ زمین پر لوٹنا شروع کر دیا اور زمین پر گڑ گڑا کر تڑپتا رہا۔ یہ دیکھ کر باقی سب نے بھی اونچی اونچی آواز میں وہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ اور پھر سانپ نے شہاب بھائی پر حملے کرنے کی کوشش کی تو اسے پولیس والوں نے مار ڈالا۔ جوگی بابا بہت پیترے آزمائے لیکن کوئی کام نہ آیا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے پکڑ لیے گئے۔ پھر میڈیا پر خبر گردش کر رہی تھی کہ پاکستان میں شہاب بھائی پر حملہ کر دیا اور چینل میں بار بار دکھا رہے تھے کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے۔ دیکھا اس ملک میں شہاب بھائی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد نئی خبر گردش کرنے لگی کہ سانپ کو مار ڈالا گیا۔ شہاب بھائی کو پولیس نے بچا لیا۔ شہاب بھائی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہسپتال کی جانب گامزن ہو گئے۔ وہاں اس لڑکے کے بیمار دادا سے ملے جو شہاب بھائی کو دیکھتے ہی رو پڑے اور کہا میری دلی تمنا تھی کہ میں بھی حج کو جاؤں لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے گھر کی دیدار نصیب فرمائیں۔ ان بزرگ کی بات سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ شہاب بھائی نے کہا کہ آج آپ کی بتائی گئی دعاؤں اور کلمات کی برکت سے آج ہم زندہ ہیں، اللہ پاک آپ کو ضرور بلائے گا۔ اور پھر ایک دھماکے دار خبر چلی کہ پتہ چلا کہ جوگی بابا جو تھے وہ ایک غیر مسلم ہیں اور وہ پاکستان کے نہیں بلکہ کسی دوسرے ملک کے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے وہ پوری دنیا میں ذلیل ہوا اور دین اسلام کا نام بلند ہوا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک